دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آج میں 3 باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ خیالات عرض کروں گا۔ مذہب پر عمل کے بارے میں جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بار بار ہماری کچھ بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کروانی پڑتی ہے، اور یاد دہانی کروانا، بار بار ایک بات کو یاد دلانا، یہ قدرت کا اپنا طریقہ ہے، یہ قدرت کا اپنا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہزاروں کی تعداد میں وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، جو امامت کا سلسلہ دنیا میں قائم رکھا، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کی ذمہ داریوں کا بار بار یاد دہانی کروائی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے ناموں سے یاد کیا ہے، ان میں سے آپ کا ایک نام مذکر ہے، یعنی یاد دلانے والا۔ فذکر انما انت مذکر، اے محمد آپ ان کو یاد دلوائیے کیونکہ بے شک آپ یاد دلانے والے ہیں۔ اور یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر سامنے والا کسی بات کو بھولتا نہ ہو تو پھر اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سامنے والی کی صفت ایسی ہے، سامنے والے کی خصلت ایسی ہے، سامنے والا بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو اسے یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور بنایا گیا ہے۔ یہ کمزوری جو ہے وہ صرف ہم اپنے بھولنے کے انداز میں ہی اس کو استعمال نہ کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا کرے، اللہ نے ہمیں بڑا کمزور بنایا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بہانہ استعمال کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ہمارے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، گھمنڈ پیدا ہوتی ہے، ہمارا سر اونچا ہونے لگتا ہے، اس وقت بھی یہ نہ بھولیں کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے تمہیں بڑا کمزور بنایا ہے، تو اپنی کمزوری کو فراموش نہیں کرنا، بھولنا نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اور انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان خطا یعنی ایرر اور نسیان یعنی بھول جانا، غلطیاں کرنا اور بھول جانا، ان 2 چیزوں کو جب ملاتے ہیں تو اس سے انسان بنتا ہے۔ تو چونکہ انسان بھولنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے بار بار یاد دلاتا ہے۔ اور آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی اللہ نے ہمیں بھولنے والا بنایا ہے کیوں؟ اللہ نے ہمیں بھولنے والا کیوں بنایا؟ یہ بھولنا جو ہے وہ صرف ایک بری چیز یا بری صفت نہیں ہے، بھولنا کئی لحاظ سے ایک اچھی بات بھی ہے۔ یاد کریں، اگر ہمارے ساتھ جتنے غم کے واقعات پیش آتے ہیں، دکھ کے واقعات پیش آتے ہیں، ٹریجڈیز ہمارے لائف میں جتنی ہوتی ہے، اگر ہم ان کو بھول نہ پاتے تو ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے اگر یہ بھولنے کی صفت ہم میں نہ رکھی ہوتی تو ہمارے جذبات کو، ہمارے دل کو لگنے والے جو گھاؤ ہیں، جو زخم ہے، وہ کبھی بھی بھرتے نہیں۔ تو یہ بھولنا اللہ کی ایک نعمت بھی ہے،
یہ بھولنا اللہ کی ایک رحمت بھی ہے، اور چونکہ اس بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری اچھی باتیں بھی بھول جاتے ہیں، بہت سی یاد رکھنے والی چیز بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانیت پر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کا اپنے رب پہ، اپنے خالق پہ، اپنے مالک پہ کچھ حق ہے، اور وہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ روزانہ ہم اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیں، اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب کو اس پوری کائنات کے اندر اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق زندہ رہنا ہے، ورنہ اللہ کی ذات سے ہماری بغاوت ہوگی، اور جو اللہ کی حکومت سے بغاوت کرتا ہے، آپ سوچ لیجئے اگر آپ کسی حکومت میں رہتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر ہماری حکومت منظور نہیں تو ہماری حکومت کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ، کسی اور حکومت میں چلے جاؤ، تو اگر کوئی خدا کی حکومت میں ایسا عمل کرے جس سے وہ خدا کے خلاف بغاوت نظر آتا ہے اس کا عمل، تو کیا خدا اس سے اگر یہ کہہ دے کہ میری سرحدوں سے باہر نکل جاؤ تو وہ کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جا سکتا، اس کا تصادم ہوگا خدا کے قانون کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی توقع رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین مانگتے ہیں؟ جبکہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مسلم ہیں خدا کے سامنے، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور سب کے سب مسلم بنے ہوئے ہیں، سب کے سب سپرد کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مجبوری کے ساتھ یا اپنی مرضی سے، اور وہ سب اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھتا ہے کہ جب کائنات کی تمام چیزیں میرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو یہ انسان اور کون سا طریقہ مانگتا ہے؟ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے امر کے مطابق جھکی ہوئی ہیں، مگر انسان وہ مخلوق ہے جس سے عقل دی گئی ہے، اس لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کانشیسلی اپنے ضمیر اور اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اس کے بندہ ہونے کا ثبوت دے۔ اس لیے مومنین پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کے اظہار کے طور پر اپنی دعا، بندگی، عبادت کو کبھی نہ بھولے، کبھی فراموش نہ کرے، یہ کبھی نہ بھولیں۔ مولا نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ہماری زندگیاں دو حصوں سے بنی ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، بلکہ یوں کہیے ہمیں چند سالوں کے واسطے جسم ملا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، جسمانی طور پہ کوئی بھی نہیں تھا، مگر روحانی طور پر ہم حیات تھے۔ آج سے 100 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، مولا سب کو لمبی عمر دے، مگر ایک حقیقت ہے، 100 نہیں چلو 150 سال کے بعد کہہ دیتے کوئی نہیں ہوگا۔ لائف از اے شارٹ پیسج ان ایٹرنیٹی، مولا نے فرمایا، نہ بھولیں کہ ابدیت روح کی وہ زندگی جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے، جو ہمیشہ کے واسطے ہے، اس سفر میں زندگی ایک مختصر سا راستہ ہے، زندگی ایک چھوٹا سا راستہ ہے۔ ہم انسان، ہم جسمانی مخلوق نہیں ہے جو کوئی روحانی تجربہ کرتی ہے۔
ہماری اکثر یہ غلط فہمی رہتی ہے، ہم جب عبادت بندگی کی بات کرتے ہیں، روحانی تجربات کی بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، کہ ہم روحانی تجربہ کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، بیت الخیال میں بیٹھ کر اپنی روح کو دیکھنے، اپنی روح کو پہچاننے، اپنی روح کو ترقی دینے، خدا کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کوئی ہم ایک اور دوسری دنیا کا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جسم نہیں ہے کہ جو کوئی روحانی تجربہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ بنیادی طور پر ہم روحیں ہیں، ہم روح ہیں جن کو کچھ عرصے کے واسطے جسم دیا گیا ہے، جن کو کچھ عرصے کے لیے جسم دیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی روح تھے، ہم بعد میں بھی روح رہیں گے، کچھ عرصہ ہم جسمانی زندگی سے گزر رہے ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ہے۔ جو ابدی زندگی ہے وہاں ہماری ذمہ داری پہلے ہے، جو جسمانی ذمہ داری ہے وہ اولین ذمہ داری نہیں ہے۔ اور مولانا حاضر امام نے اسی بات سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی مادی زندگی، مادی خوشحالی، دنیاوی زندگی، دنیاوی طور پر اپنے آپ کو آسودہ کرنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد بن جائے۔ مولا نے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے گھر میں اگر دو مہمان رہنے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ قدرتی بات ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اگر دو مہمان ہمارے گھر میں رہنے آئے، اس میں سے ایک کو ہم بہت اچھی طرح کھلا پلا کر اس کی بڑی آؤ بھگت اور عزت کریں اور دوسرے کو اٹھا کر طبیلے میں جا کے پھینک دے کہ تم اپنا کر گزرو، اور اتفاق سے جس کو ہم نے طبیلے میں جا کر پھینکا ہے شاید وہ زیادہ اہم مہمان ہو ہمارا، تو ہمارے بارے میں وہ کیا رائے قائم کرے گا؟ ہمارے بارے میں وہ کیا سوچے گا؟ یہ کیسا انسان ہے؟ کم سے کم دو آدمی کو، دو انسانوں کو برابر کا ٹریٹمنٹ تک نہیں دے سکتا۔ ہم بھی دو مہمانوں کے طور پر دنیا میں آئے ہیں، یا ہمارا وجود دو مہمانوں کے ساتھ ہے۔ ذرا اپنے آپ سے ہم سوال کریں، ان دو مہمانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ایک کو تو ہم اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کی ذرا سے بھی تکلیف، اس کا ذرا سے بھی دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے کہ کہاں پڑا ہوا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ ہمارے جسم کے کسی بھی معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیاوی چیزوں کے معاملے میں کہیں کوئی ہم سے کمی رہنی نہیں چاہیے۔ ہماری ساری توجہ، ساری ذمہ داریاں دنیا کی طرف، دنیاوی زندگی کی طرف، اتنی زیادہ توجہ کہ روح بھوکی ہے یا پیاسی ہے یا بیمار ہے، اس کا کیا حال ہے، کسی کی اس کی طرف توجہ بھی اگر نہ ہو تو ہمارے بارے میں خدا کیا رائے قائم کرے گا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ اور اتفاق سے جس کی فکر ہم نے چھوڑی ہوئی ہے وہ ہماری زندگی کا زیادہ اہم پہلو ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یقیناً آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں بنایا ہے، جو کچھ بھی ہم نے جمع کیا ہے، جو کچھ بھی اس جسم کو ہم دے رہے ہیں اور جہاں بھی اس کو پہنچا رہے ہیں، ایک دفعہ سب چیز یہیں کہ یہیں دھری رہ جانے والی ہے۔ ایک دفعہ یہ سب چیز یہیں پڑی رہ جانے والی ہے۔ اس لیے جو ہماری عبادت کی، روحانیت کی اور روح کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کے سفر سے گزر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ درمیان میں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سفر ہے۔ اس سفر میں جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں،
سفر کے درمیان میں راستے میں نظر آنے والی رنگینیوں کو دیکھ کر، مناظر کو دیکھ کر جو ہماری اصل روحانی منزل ہے اس کو ہم فراموش نہ کریں۔ تو ایک اچھے اسماعیلی کے طور پر زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق جو ہماری دونوں ذمہ داریاں ہیں، ہماری روح کی ذمہ داریاں اور ہماری دنیاوی ذمہ داریاں، دونوں کو پوری کریں، اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں مولا ہمیں بار بار خبردار کر رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادیت میں اضافہ ہوگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا داری میں اضافہ ہوگا، ہمارا ماحول بدلتا جائے گا، ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں داخل ہوتے جائیں گی جو ہماری اپنی اخلاقی زندگی کا حصہ نہیں ہے، اور ایسے حالات میں اپنے اخلاق کو، اپنی روحانی زندگی کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوگا، اس لیے اس کے لیے زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنے کی اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں، جو ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے، جو ہمارا یہ پورا وجود ہے، ہمارا روحانی وجود، اس پہ بہت بڑا اور بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، جو امام اور مرید کے درمیان ریلیشن شپ، تعلقات میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے جو ہم روزی کماتے ہیں، جو رزق کماتے ہیں، جو رزق اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ دھرم کرتا آڑس نو کیجے، پاک دان گرنر مکھے دیجیے۔ مذہب پہ عمل کرنے میں سستی نہ کرو، اور پاک و پاکیزہ رزق حق جو ہے وہ مرشد کامل کے حوالے کرو۔ گورنر نے تمہیں لوبھی مت جانو، حلال کماوی نے کسوند جالو۔ مرشد کو تم لالچی مت سمجھنا۔ دیکھیں یہ خدا کا قانون ہے زندہ۔ خدا اگر اپنا حق ہم سے مانگتا ہے تو وہ لالچی نہیں ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، جب اللہ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ یہ کماتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے محمد تمہارا خدا جو ہے اس کے ریسورسز ختم ہو گئے ہیں، تمہارے خدا کا سرمایہ جو ہے ختم ہو گیا، ید اللہ مغلولہ، تمہارے خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ خدا فرماتے ہیں غلت ایدیہم، بلکہ ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ید اللہ مبسوطہ، اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کیا کیا جائے کہ تمہیں اگر زمین سے فصل چاہیے تو بیج تو بونا پڑے گا نا، بیج بوئے بغیر فصل چاہتے ہو، وہ کیسے ممکن ہے؟ یا تمہیں دیش ہو تو آگڑ جائنے لے شو، واؤ شو تیو لون شو آرے سنسار ماں، جیسا بوگے ویسا پاؤ گے اس دنیا میں۔ وण واویا جینے لونیاں تے پیر کہے مجھ نے دکھاڑو، بھئی بوئے بغیر جس نے فصل کاٹا ہے، پیر فرماتے کہ مجھے ایسا کوئی آدمی لا کے دکھا دے، تو نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، ورنے واوے کیول لونش، کچھ دوگے نہیں تو کچھ لوگے نہیں۔ اور اگر امام کا حق، خدا کا حق دینا بند کر دو گے تو یہ تم اپنے حق میں زیادتی کرو گے، خدا کے ساتھ نہیں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ جو ہم دعا کا چوتھا پارٹ پڑھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔
بے شک اے محمد جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت کے معنی ہے ایک کمٹمنٹ کا قول و قرار، امام اور مرید کے درمیان، پیغمبر اور مرید کے درمیان قول و قرار کہ ہم نے تمہیں ہمارا دین دیا ہے، تم نے ہمارا دین قبول کیا ہے، اگر تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ مگر فمن نکث، جس نے توڑا، فمن نکث، جس نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، بیعت کو جس نے توڑ دیا، فإنما ينكث على نفسه، اس نے اپنی ذات کے واسطے خرابی کی ہے۔ جس نے اس عہد کو توڑا ہے اس نے اپنی جان پہ اسے توڑا ہے، یعنی اپنے لیے برا کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر تم نے امام کی تابعداری چھوڑ دی ہے، تم نے امام کا حق دینا چھوڑ دیا ہے، تو اس میں امام کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اگر میں اپنا ہاتھ اپنے ناک اور منہ پہ رکھ دوں احتجاج کے طور پر کہ مجھے یہ دنیا کی ہوا نہیں چاہیے، تو آکسیجن کا کچھ نہیں جانے والا ہے، ہمیں خود پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں ہمارا اپنا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو یہ جو احتجاج کر کے میں اپنے ناک اور منہ بند کر دوں تو میں خود مر جاؤں گا۔ تو جو امام سے امام کا حق کو روک کر اپنے آپ کو منقطع کر دیتا ہے، وہ خود امام کی نورانیت سے اپنا لنک ختم کر کے خود ہی مرجھا جاتا ہے، خود ہی مر جاتا ہے۔ وہ شاخ ہے جو درخت سے الگ ہو جاتی ہے، اس سے گر کے مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے بہت بڑا اجر دیا جائے گا، بہت بڑا بدلہ دیا جائے گا۔ تو گورنر نے تمہیں لوبھی مت جانو، حلال کماوی نے دسون دج آلو، حلال کی کمائی کر کے دسون ادا کرو۔ زندگی میں کمائی کو پاک، صاف اور ستھری رکھو۔ لقمہ حلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی نورانیت کو، اپنی روحانیت کو، اپنی باطنی زندگی کو، اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے حلال لقمہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لقمہ پولیوٹڈ، آلودہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بھلے ہم 2 لقمہ کم کھائیں، بہت زیادہ وہ کھانا کہ جس میں دنیا بھر کی سیاہ و سفید کی سب کی ملاوٹ ہے، اس سے تھوڑا سا کم کھانا، مگر وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، وہ ستھرا ہے، زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارے جسمانی زندگی کے مقابلے میں ہماری روحانی اور باطنی زندگی کی اہمیت زیادہ ہے، بلکہ اس کی اہمیت بنیادی ہے۔ حلال کماوی نے دسون دج آلو، پارکو لئی جو تمہیں امنے دیشو تو تینو بھار تم سر لیشو۔ اگر تم نے دوسرے کا لے کے مجھے دیا ہے، یعنی جو تمہارا حق نہیں تھا، پرایا مال اٹھا کے مجھے دے دیا، پرائی کمائی میں سے، ناجائز کمائی میں سے مجھے دے دیا، تو پارکو لئی جو تمہیں امنے دیشو تو تینو بھار تم سر لیشو، اس کا وزن، اس کا بوجھ تمہارے اوپر ہے۔ اس میں ہم صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تمہارا بیلی نہیں چھانشو، اس دن ہم اس معاملے میں، اس مال میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، چونکہ ہم اس میں آپ کے شریک نہیں ہیں۔ پھر کتنی اچھی مثال دیتے ہیں کہ 20 نخنو والو چھے امنے تے ماہتی سکھ تھاشے تم نے، 20 ناخن کا ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ اور پیر کی 20 انگلیاں ہیں نا، اس 20 انگلیوں پہ 20 ناخن ہے۔ کہتے اپنے ہاتھ اور پیر کی کمائی، یعنی تمہارے ایمانداری کی کمائی، تمہاری سچی کمائی، پاک و پاکیزہ کمائی، وہ ہمیں پسند ہے اور اس سے تمہیں سکھ ملے گا۔ لقمہ کے ساتھ ہمارا سکھ لگا ہوا ہے۔ اگر ہماری کمائی صاف نہیں، امام کا حق مال واجبات دیا نہیں، تو سکھ کی، آبادی کی، ترقی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔
کل ایک میرے عزیز نے بہت اچھی بات بتائی اور وہ کافی حد تک ان کے لحاظ سے وہ ایک چشمدید واقعہ، یعنی کہتے ہیں ہماری فیملی چونکہ اس میں انوالو رہی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں میں پورے ثبوت کے ساتھ یہ باتیں آپ سے کر سکتا ہوں۔ یہ ناردرن ایریا اور چترال کے حوالے سے بات اس نے کہی کہ 1945 میں جب امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی جبلی منائی جا رہی تھی، ڈائمنڈ جبلی، اور ناردرن ایریاز سے نمائندے امام کی حضور میں جا رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کیا کہ مولا کے حضور میں ہم جائیں گے تو ہم مولا کے حضور میں کیا عرض کریں، کیا باتیں کریں۔ تو کچھ طے ہوا، مولا کا جو نمائندہ جا رہا تھا اس کو درخواست بنا کے دی گئی کہ یا مولا ہمارا علاقہ بڑا پسماندہ ہے، بڑا غریب ہے، ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں، ہم دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، خداوند آپ ہماری مدد فرمائیں کہ ہمیں یہاں کچھ سہولتیں ملیں۔ اور کہتے ہیں وہ درخواست لے کر جب امام کے حضور میں گئے ہیں اور امام زمان کے حضور میں پیش کیا ہے خداوند یہ درخواست، بعض اوقات ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہو۔ کہتے مولا نے وہ درخواست دے کہ خداوند یہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور غربت ہے، ہسپتال نہیں، اسکول نہیں۔ مولا وہ خط پڑھنے کے بعد کہتے اس خط کو یوں مروڑ کے اور ڈسٹ بن میں ڈالا، اس درخواست کو یوں مروڑ کے اور کچرے کے ڈبے میں ڈالا کہ دیکھو تم جاؤ جماعت کو بولو مال امام ادا کریں، ان کو بولو مال امام ادا کرو، امام کا حق ادا کرو، دسون مال واجبات جو امام کا حق ہے وہ ادا کرو، باقی جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ ہم تمہارے دروازے پر تمہیں پہنچائیں گے۔ تم امام کا حق ادا کرو، باقی تم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ ہم تمہارے در پہ پہنچائیں گے۔ ناردرن ایریاز کے بھی ہمارے وائس نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ امام نے ان کے در پر یہ چیزیں پہنچائی ہیں۔ تو وہ خود کہتے ہیں آج نارتھ کے کسی بھی شخص سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں اگر زندہ معجزہ دنیا میں کوئی دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کہ امام زمان نے ہمارے اس علاقے میں کیا کام کیا ہے۔ کہتے وہ نمائندے جب واپس آئے ہیں اپنے علاقے میں تو لیڈرز کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ڈسکشن کی ہے کہ ہم اتنے پسماندہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی آمدنی نہیں ہے، مویشی ہے، کچھ کھیتی باڑی، یہ کچھ چیزیں ان میں ہم گزارا کرتے ہیں، مال امام کیسے دیں، مال امام کیسے دیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے ہم مال امام دیں، ہم جو فصل کاٹتے ہیں اس میں سے دے، جو مویشی ہے اس میں سے دے، جو ڈرائی فروٹ بنتا ہے، جو سبزیاں، جو کچھ بھی ہماری چیزیں بنتی ہے وہ اشیاء میں سے اشیاء امام کا حق دیا کرے۔ کہتے جماعت میں ایک رجحان آیا کہ مال امام ادا کیا جانا چاہیے، امام کا حق ادا کیا جانا چاہیے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ خود اپنی نظروں سے دیکھ لیجئے کہ آج وہاں کی دنیا بدل چکی ہے۔ تو پیر نے صاف کہا ہے کہ نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، اگر تم نے کچھ نہیں دیا ہے تو کچھ پانے کی توقع نہیں رکھنا، کیونکہ تم نے کچھ بویا نہیں ہے۔ دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، تم دو مولا کو، مولا دینے والے کو دیتا ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں دینداروں دنیا میں وہ جماعتیں جو آج مالی طور پہ بہت آباد ہیں، آپ جانتے ہو مولا کو کتنا دیتے ہیں۔ آج دنیا کے مغربی ممالک کی ہماری جماعتیں، ہماری جماعتوں میں امام کی جو منصوبے ہیں ان میں مدد کے لیے بڑے بڑے ریسورسز اور بہت بڑے پلرز کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا ان کے پاس بہت پیسے تھے مگر افریقہ سے انہیں خالی ہاتھ نکالا گیا، خالی ہاتھ، خاص طور پہ یوگانڈا سے جو جماعتیں نکلی اور بعد میں کینیڈا میں آباد ہوئی۔ آج ہماری جماعت میں سب سے بڑا فنڈ کینیڈا کی جماعت سے آتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے یہ وہ جماعت تھی جنہیں خالی ہاتھ عیدی امین نے اپنے ملک سے نکالا تھا۔
مگر وہ امام کی برکات جانتے تھے اور انہیں معلوم ہے کہ زمانے کے امام نے انہیں کیا دیا ہے. وہ اپنا بھرپور طور پر دینے کا اظہار کرتے ہیں. امام ان کو اکھوٹ بھنڈار دیتے ہیں، ان کے گھروں کو بھر دیتے ہیں. تو یہ قدرت کا انداز ہے.